تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وقت میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت وقت میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے پر کہ نجاشی کے سامنے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، یہ علماء کرام نبی علیہ السلام کے جانثار اور ان کے نام لیوا اور ان کے وارثین ہمارے دیار میں آئے ہیں۔ میں نے یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ ان کی عظمت، ان کی عزت، ان سے الفت، ان سے محبت آپ کے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا، غور سے سنیے گا، اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے ہاتھ سے مذہب کا دامن چھوٹ جائے گا۔ اگر علماء سے یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے ہاتھ سے مذہب کا دامن چھوٹ جائے گا۔ یہ نبیوں کے ہیں وارث اور ملت کے قائد ہیں، یہ نبیوں کے ہیں وارث اور ملت کے قائد ہیں، انہیں نفرت سے دیکھو گے تو مولا روٹ جائے گا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی معزز اور موقر شخصیت کو لانا چاہتا ہوں جس نے ہمارے اس پورے علاقے میں، پورے ضلع کشن نگر نہیں، تحصیل دھورارا تک نہیں بلکہ پورے ضلع میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اپنی سادگی کے ذریعے سے، اپنی سنجیدگی کے ذریعے سے اور اپنے سادہ خطابت کے ذریعے سے اور اپنی علم استعداد کے ذریعے سے اور اپنے مدرسے کی ذمہ داری کے ذریعے سے میں بلا کسی تاخیر اس نام نامی اس بے گرامی کا نام اس طرح ادب کے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ میری مراد جناب حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ میں حضرت والا کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی دیکھو گے جان جاؤ گے۔ میری مراد جناب مفتی عبدالقیوم صاحب مائک پر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ہم ایمان والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، لین دین کرنے میں، شادی بیاہ کرنے میں، غرضے کے جتنے بھی مسائل سے ہم کو اس دنیا میں دوچار ہونا پڑتا ہے، ان تمام مسائل میں ہم اپنے اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، معاملات کرنا کیسا ہو جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بے شک یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کو بتانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اس دنیا کے اندر جاری فرمایا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے ہم سب کو، پوری انسانیت کو اللہ کی مرضی بتائی کہ اللہ کن کن اعمال سے راضی ہوتا ہے اور کن اعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ پاک بجائے انسانوں میں انبیاء کو بھیجنے کے فرشتوں میں سے انبیاء کا سلسلہ جاری فرماتے
حضرات ملائکہ کو نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجتے، وہ ہم کو اللہ کی مرضی بتاتے، کیونکہ فرشتے تو فرشتے ہیں۔ مثال ہم دیتے ہیں کہ بھائی فلاں تو بالکل فرشتہ ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے۔ جب اتنا بڑا دین، اتنا بڑا حکم اللہ کا، اتنی بڑی اس کی ذات عالی کو اپنا وہ دینے کے لیے ملائکہ کا سلسلہ جاری ہوتا، وہ ہم کو دنیا میں آ کر کے ہدایت دیتے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرمایا، انسانوں میں انبیاء اور رسول بنائے، ان کو ہمارے درمیان میں ہماری ہدایت کے لیے ہمیں اپنی مرضی بتانے کے لیے بھیجا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرات ملائکہ کی شخصیت اگرچہ اونچی ہے، وہ ہمارے بیچ میں اگر کوئی دعوت لے کر کے آتے، کوئی اللہ کا حکم لے کر کے آتے، کوئی ذمہ داری ہم کو بتانے کے لیے آتے، تو ہمارے پاس یہ کہنے کی گنجائش رہتی، ارے میاں، جیسے ہم تو کہہ دیتے ہیں، ارے ان ملاؤں کا تو یہی کام ہے، ان ملاؤں کا تو بس یہی روزہ نماز، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جیسے آج ہماری عوام کہہ دیتی ہے۔ ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کو ہدایت باتیں بتلائی جاتی ہیں، تو عوام سیدھے سے کہہ دیتی ہے، ارے ان ملاؤں کا تو بس یہی کام ہے۔ یہ ہماری عوام یہ کہہ سکتی تھی کہ ارے یہ فرشتے کیا، ان کو نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا، نہ جاگنا، نہ کوئی معاملہ ہے، ان کے پاس تو سوائے عبادت کی اور کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے، تو ان جیسے ہم کیسے ہو سکتے ہیں، ان جیسے ہم عبادت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو یہ مسائل ہے، ہمارے سامنے یہ الجھنیں ہیں، ہمارے سامنے یہ معاملات ہیں۔ ایک پوری گردان سنا دیتا اور اپنے کاموں کا ایک لامتناہی سلسلہ بتا دیتا کہ اتنے اتنے جھمیلوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، بتاؤ ہم یہ اس طریقے سے کہاں کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں سے بنایا، ان کے ساتھ وہی تمام ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے لگائیں جو ذمہ داریاں اور جو مسائل ہمارے ساتھ میں ہیں، جن مسائل سے ہم سب دو چار ہیں، جن الجھنوں سے اور جن مشکلات سے ہم دو چار ہیں، انہی مشکلات سے، انہی مسائل سے انبیاء علیہ السلام کے دو چار ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر جن جن مرحلوں سے گزرتے ہیں، جن جن موڑوں سے ہم گزرتے ہیں، جن جن مشکلوں سے ہم گزرتے ہیں، وہ تمام مرحلے، وہ تمام مسائل، وہ تمام مشکلیں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی جو ڈالی، وہ بھی وہ تمام مشکلوں، الجھنوں اور مرحلوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کر کے دکھایا ہے کہ اللہ کو ایسے راضی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو ہم سب کا پوری انسانیت کے لیے کیا آئیڈیل اور ایک نمونہ بنایا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص ان انبیاء علیہ السلام جیسی زندگی، ان انبیاء علیہ السلام جیسا معاملہ لے کر کے ہمارے سامنے حاضر ہوگا، وہ سراپا جو ہے وہ کامیاب ہے، اور جو ان سے سرموئے بھی ہٹ کر کے زندگی گزار کر کے آئے گا، وہ ہمارے یہاں سراسر وہ ناکام ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے پیغمبر کے بیچ میں تمہارے لیے کیا ہے، عمل کرنے کا ایک نمونہ ہے، عمل کرنے کا ایک کیا ہے، سیمپل ہے۔ تم اگر ان کے مطابق اگر عمل کر کے آؤ گے تو تم کامیاب ہو۔ ایک مثال کے طور کے اوپر نمونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک درزی کے یہاں جاتے ہیں اور آپ ایک ناپ دیتے ہیں جا کر کے، ناپ دیتے ہیں جا کر کے، اگر وہ درجی اسی ناپ کے اوپر آپ کا کپڑا اتار دیتا ہے تو آپ خوش بھی ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اور اس کی جو اجرت ہے وہ اجرت بھی آپ کو جو ہے وہ درجی کو دی جا رہی ہے۔ اور اگر آپ کے دیے ہوئی اس ناپ سے ہٹ کر کے درجی اگر کوئی اس میں کچھ کر دیتا ہے تو آپ وہ کپڑا اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں اور تمام اس کے ساتھ کیا ہے لعنت ملامت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ
کیا ہے ہمارا کپڑا ہم کو جو ہے واپس کر دو اور ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر تم نبی علیہ السلام سے ہٹ کر کے زندگی گزار کر کے جاؤ گے اور اگر اللہ نے وہاں تم نے سوال کر لیا کہ تم نے اس انداز میں تم نے زندگی نہیں گزاری جس انداز میں میرے نبی نے تم کو بتایا تھا، میری زندگی واپس کرو، تو میرے لیے بزرگوں بہت محال ہو جائے گا کہاں سے زندگی اپنے اللہ کو اپنے خالق کو ہم واپس کر دیں گے، کیسے زندگی واپس کر دیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو ہم سب کے لیے کیا ہے ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے کہ جیسے جیسے یہ زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے کیا ہے تم کو بھی زندگی گزارنی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو سلسلہ ہے اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے آپ کو ہمارے بیچ میں جو ہے نبی بنا کر کے بھیجا اور اپنی تمام مرضی آپ کو بتلا دی کہ آپ جائیے اور لوگوں کو بتلائیے کہ ہماری کس حال میں کیا مرضی ہے اور کس حال میں ہم کیا ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور جتنے معاملات سے ہم سب آج گزر رہے ہیں ان تمام معاملات سے گزر کر کے اللہ کے رسول نے ہم کو کیا ہے وہ سبق دیا اور ہم کو طریقہ بتلا دیا ہے کہ اس طریقے پہ ہم کو کیا ہے سارے کام کرنے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو نماز کی تاکید فرمائی ہے اور نماز کا طریقہ بتلایا ہے، وضو کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر نماز کے اندر اگر کسی امام سے کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے تو سارے مقتدیوں کے اندر ایک شور مچ جاتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر یہ چوک ہو گئی، فلاں جگہ کے اوپر یہ چوک ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بھائی وضو کرتا ہے اور وضو میں اگر کوئی ایک سنت چھوٹ جاتی ہے تو فوراً سینکڑوں اس کو ٹھوکنے کے لیے تیار ہے۔ کیا میرے پیارے آقا نے صرف ہم کو وضو نماز ہی سکھلایا ہے؟ کیا ہمارے پیغمبر نے ہم کو صرف روزہ نماز ہی سکھلایا ہے، حج و زکات ہی سکھلایا ہے؟ اس کے علاوہ معاملات کے دائرے میں ہم کو یوں ہی اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے۔ ہم نماز کے اندر تو اپنے پیارے آقا کی ہم اتباع کرتے ہیں، وضو کے مسائل میں تو ہم آ کے پیروی کرتے ہیں کہ نہ کوئی سنت چھوٹنے پائے، نہ کوئی ہم سے کوئی مستحب چھوٹنے پائے۔ اگر چھوٹ جائے گا تو ہماری نماز ناقص، ہمارا وضو ناقص، اور معاملات کے دائرے میں جہاں کہیں ہم پہنچتے ہیں وہاں کے اوپر ہم یکسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ہم منہ پھیر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو تمہارے زکات اور حج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اپنے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محترم شان انسان وہ ہے کہ جو اپنے معاملات کے اندر جو ہے وہ پکا سچا ہو، معاملات میں دیکھنا یہ کتنا میرے پیارے آقا کے کیا ہے پیروی کرنے والا ہے۔ نماز روزہ حج و زکات یہ تو اللہ کا حق ہے، اس حق کے اندر اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو معاف فرمائے چاہے تو سزا دے، جو چاہیں وہ کریں، لیکن جہاں معاملات کا تعلق آ جاتا ہے وہاں اللہ بھی اپنے ہاتھ کو کھینچتے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کسی بندے کا حق معاف نہیں کروں گا۔ وہ بندے ہی کے اوپر موقوف ہے، بندہ اگر چاہے تو معاف کرے اور اگر چاہے تو نہ معاف کرے۔ تو ہم معاملات جہاں کے اوپر جس کی اہمیت کو اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ معاملات کا تعلق بندے سے وہ بندہ جانے، ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں ہم انتہائی کمزور اور انتہائی بے بس نظر آتے ہیں، میرے بھائیوں، میں لمبی تقریر نہ کرتے ہوئے میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل شادیوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، شادیوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے اندر بڑے دھوم دھام سے سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں بہت جلدی چند باتوں کی طرف آپ کو مطلبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا۔ ابھی مولانا صاحب سے پہلے تقریر کر رہے تھے، لڑکی کو دیکھنے کا جب نمبر آتا ہے تو دیکھنے والوں کا ایک لامحدود سلسلہ، ایک لمبا سلسلہ دور تک چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کا تعلق کس سے قائم ہونا ہے، اس کا نکاح کس سے ہونا ہے؟ کیا پورے گھر پریوار والوں سے نکاح ہونا ہے؟ کیا تمام رشتے داروں سے اس لڑکی کا نکاح ہونا ہے؟ تو اس لڑکی کو گرا کر کے لاؤ گے تو کس کے گھر کے اندر اس لڑکی کو تم بھیجو گے؟ کس کے اندر کس کے گھر پہ تم بھیجو گے؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لڑکی کے دیکھنے کا جو تعلق ہے، دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، دو چیزوں سے۔
ایک تو اس کی حسن اور اس کی خوبصورتی، اور دوسرے اس کی سیرت، اس کے اخلاق اور کردار۔ دو چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، ایک شکل و صورت اور دوسرے نمبر کے اوپر اس کا کردار۔ تو شکل و صورت کے اندر اور کردار کے اندر شوہر دونوں کے اندر کا ہے وہ مشترک ہے۔ شوہر کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، شکل و صورت سے بھی اس کا تعلق ہے اور سیرت سے بھی، اس کے کردار سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو صورت کا جو تعلق ہے وہ شوہر سے ہے اور کردار کے اندر سب کا معاملہ ہے۔ صورت کا تعلق شوہر سے ہے۔ اب یہ انجانے لوگ کیوں لے کے جائے جاتے ہیں اور کیوں لڑکی کو کیا ہے ایک تماشائی بن کر کے بنا کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تاریخ کے اندر حضرت زینب اور حضرت حسین آپس میں بھائی بہن ہیں۔ جتنی محبت، اتنا اللہ کا پیار حضرت زینب کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، شاید کسی بھی ہماری ماں کو، ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بہنوں کو اپنے بھائیوں سے نہیں ہوگی۔ جتنی محبت، جتنا لگاؤ، جتنا تعلق حضرت زینب اور حضرت حسین سے تھا۔ لیکن دربار یزید میں جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا جاتا ہے، حضرت زینب نے کہا کہ یہ سر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دیا جائے یا ہم کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، یا تو اس سر کو یہاں سے ہٹا دیا جائے یا ہم لوگوں کو اس سر کے سامنے سے ہٹا دیا جائے۔ بتاؤ، جتنی دیر بھائی کے سر کی زیارت ہو غنیمت ہے، لیکن حضرت زینب کے الفاظ ہیں اس سر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دیا جائے۔ کیوں ہٹا دیا جائے؟ فرمایا اس لیے ہٹا دیا جائے کہ اس سر کے دیکھنے کے چکر میں غیر محرموں کی نگاہیں ہمارے اوپر پڑتی ہیں، ہماری نگاہیں غیر محرموں کے اوپر پڑتی ہیں۔ جس شریعت کے اندر، جس اسلام کے اندر پردے کا اتنا بڑا مزاج ہو، پردے کا اتنا بڑا احساس ہو، آج اس لڑکی کو تماشائی بنا دیا جاتا ہے۔ کہیں بہنوں ہی جاتا ہے، کہیں کوئی جاتا ہے، کہیں کوئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بتاؤ تم اس لڑکی کو کہاں کہاں کس کی زینت بناؤ گے؟ شوہر کو دیکھنے کا حق ہے، شوہر صورت کو دیکھے گا، جتنی اس کو پسند آ جائے گی اتنی ہی زیادہ اس کو محبت اور لاڈ و پیار اس کے ساتھ رہے گا، اتنا ہی اچھی طریقے سے کیا ہے وہ زندگی جو ہے وہ گزارے گا۔ سیرت کا تعلق جہاں تک ہے تو سیرت کا تعلق عام لوگوں سے ہے، سبھی گھر والوں سے ہے، سبھی رشتے داروں سے ہے۔ اور اس سیرت کا تعلق کیا ہے کہ کوئی مہمان جائے، گھر والے ہیں، چاہیے وہ خدمت گزار ہو، لڑکی کیا ہو، خدمت گزار ہو۔ اس سے اوروں کا بھی تعلق ہے۔ ہم ان تمام چیزوں سے کیا بے نیاز ہو کر کے عورت کو تماشائی بنا رہے ہیں۔ یہیں سے بھی پردے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پردے کا اہتمام کرو، اپنی بیٹیوں کے پردے کا اہتمام کرو، اس کو تماشائی مت بناؤ۔ شوہر کو دکھلا دو، وہ اس کی سیرت کو، اس کی صورت کو وہ دیکھ لے۔ دوسرے گھر کی جو ماں بہن بیٹیاں اور جو رشتے دار کیا ہے وہ جاتے ہیں اپنا کھا پی کر کے، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن شوہر کو دیکھو، لیکن یہ جو دیکھنے والوں کا جو سلسلہ رہتا ہے تو یہ جو ہے وہ غلط ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے ہے۔ بہت سے کمزور اور بہت سے زمین سے گرے ہوئے انسان اپنے دوستوں کو لے کر کے جاتے ہیں دکھلائی میں، اور اپنے ہونے والی بیوی کو اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں۔ کہاں مر گیا تیرا ضمیر، کہاں کھو گئی تیری غیرت؟ کہ آج بھی یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے اوپر سب کچھ لٹا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک نظر کے لیے وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے حوالے کرے۔ ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا آدمی، ایسی ضمیر کا آدمی کہ ایک لمحے کے لیے اپنی بیوی کو کہاں آئینہ کر دے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھیں، دوست احباب اس کو دیکھیں؟ کسی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا یہ کلچر، آج کا ہمارا یہ سماج، ہمارا یہ معاشرہ اس کو فیشن سمجھ رہا ہے کہ اپنے دوستوں کو لے جا کر کے کیا ہے اپنے ہونے والی کیا ہے گناہ کو جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان باتوں سے جو ہے وہ بچو اور پرہیز کرو۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے۔ مقصد کو سامنے رکھو۔ مقصد کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ شوہر دیکھ لے گا، اس کے دل کو بھا جائے گی، صورت اس کے کیا ہے ذہن میں آ جائے گی،
अच्छा लगेगा, पूरी जिंदगी उसकी जो है निहायत खुशम और प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजरेगी। और दूसरे लोगों का तो सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि उसके घर पहुंच जाए तो चाहे वो पानी पिला दे, चाय पिला दे, 10 और का खिदमत कर दे, चेहरे से ताल्लुक किसी और का नहीं है। दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है कि जहाँ सिलसिला लंबा हुआ देखने वालों का, तो उयूब का एक सिलसिला, एक पूरी किताब खुल जाती है। किसी की समझ में आया और किसी की समझ में नहीं आ रहा है, अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, फला है, फला है। ये औरतों जो जाती है देखने के लिए, औरतें कि ये जाने कितने ऐब उस लड़की के अंदर निकाल करके आती हैं, होते हुआ के रिश्ते को क्या है ये खत्म करके सत्यानाश कर करके आती हैं। मेरी माँ और बहने कान खोल करके सुन ले, बड़ा तुझा को कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा पाक और साफ सुथरा मत बनाओ। अल्लाह से ज्यादा कोई पाक और साफ सुथरा नहीं हो सकता है। ये समझो, अगर तुमने आज दुनिया के अंदर अगर किसी के ऐब को तुमने छुपाया है, किसी के ऐब के ऊपर अगर तुमने पर्दा डाला है, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारे उयूब के ऊपर पर्दा डाल दे। ये क्या करते हैं, उसके नाक ऐसी है, उसके कान ऐसे, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसकी फला चीज ऐसी है, फला चीज ऐसी है। अगर आज तुम किसी के ऐब को अगर आश्कार करोगी, किसी के ऐब को अगर तुम जाहिर करोगी, तो कल को अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन जहाँ के ऊपर तुम इंतहाई मोहताज होगी, वहाँ तुम्हारे वजूद को अल्लाह ताला आम मखलूक के सामने खोल करके रख देगा। हदीस के अंदर आता है कि किसी की बख्शिश नहीं होगी उसके आमाल की बुनियाद के ऊपर, सिवाय इसके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को अपनी रहमत फरमा दें, तो अपनी रहमत से जिसको चाहेंगे उसकी मग़फ़िरत करेंगे। किसी के आमाल की बदौलत उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। हमारे अकाबिर ने फरमाया कि फिर क्या करना चाहिए, तो फरमाया ये करना चाहिए कि लोगों के उयूब के ऊपर पर्दा डालने की आदत बनाओ, लोगों को ऐबों को छुपाने की आदत बनाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामा, ये दुनिया के अंदर अगर कोई मुसलमान किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डालता है, छुपा लेता है, तो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऐब को छुपा लेंगे, उसके गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देंगे। तो हमारी माँ और बहनें क्या करती हैं, ऐब को जाहिर करते हैं वो ऐसी वैसी। इसलिए हम अपनी माँ और बहनों से ये गुजारिश करेंगे कि ऐब को बयान करने के चक्कर में न रहे। ये बहुत सख्त गुनाह की बात है, होने वाले रिश्ते को होने दें। एक तो ये सिलसिला रहता है। तीसरी चीज जो पूरी शादी के उसमें रहता है, वो बच्ची वालों को, लड़की वालों को गनाबार कर दिया जाता है, गनाबार कर दिया जाता है, बेटा बोझ डाल दिया जाता है। अगर आज मदरसे की तरफ से या मस्जिद की तरफ से कोई चंदे की अपील कर दी जाए और देख करके ये कि फला बहुत मजे में है और ये आराम और राहत में साहिब शरबत है, कह दिया जाए कि 100 की बजाय 200 दे दो, तो कहे वो कहाँ इस्लाम के अंदर ये लिखा हुआ है चंदे के अंदर जबरदस्ती करना। ये तो अपनी मर्जी के ऊपर है कि जो जितना चाहे अपनी खुशी से दे। तुमको यहाँ के ऊपर तो इस्लाम नजर आता है, और जब लड़की वालों के यहाँ तो एक तादा लगा देते हो, तुमको वहाँ इस्लाम नजर नहीं आता है, तुमको वहाँ इस्लाम नजर नहीं आता है। इस बेचारे के ऊपर क्या गुजर रही है, ये कहाँ से ये खराजात पूरे कर रहा है, कहाँ से हमारी फरमाइशें पूरी कर रहा है। तो ये ग्राफ बार होता चला जा रहा है। तो इससे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पेश करने की कोशिश करो, कौन आएगा इसके ऊपर अमल करने के लिए। ये कुरान किसके लिए है, ये हदीस किसके लिए है, उलमाए किराम का लामकानी सिलसिला ये किसके लिए है, ये वाल और नसीहत किसके लिए है। गैर अमल करेंगे नहीं और आपके लिए है। लिहाजा हम सब तय करें इंशाअल्लाह हम सुन्नत के मुताबिक हम अपने शादी ब्याह करने की क्या है कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए, एक तारीख का मौका आता है, तारीख होनी है। अरे कितना बड़ा वजन तारीख के अंदर है, तारीख के अंदर कितना बड़ा कैलकुलेटर की तारीख है कि इतने सारे लोगों का क्या है कि वहाँ के ऊपर जमा हो जाता है। फोन के ऊपर एक दो आदमी सामने आ जाए, घर ये चले जाए, वो चले आए, और समझ करके अरे करना उनको है, इंतजाम उनको करना है, आपको करना है, वो दुनिया भर को इंतजाम करना है। दोनों घर वालों को, लड़की वालों को इंतजाम करना, लड़के वालों को इंतजाम करना है, पूरी पब्लिक को तो करना नहीं है। ले जा रहे हैं ऐसे, कितना बड़ा वजन है, कितना बड़ा वजन है।
آسانیاں پیدا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو, مشکلات میں کسی دوسرے کو مت ڈالو. اس کے اندر جو خاص بات آ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں, تاریخ جب ہوتی ہے تو اس میں ایک دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تاریخ ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات تو نہیں ہے. ساد و نحس جس کو کہتے ہیں, ساد کے معنی اچھی گھڑی اور نحس کے معنی منحوس گھڑی, کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آج میں کوئی لابھ اور نقصان ہو جائے. یہ تاریخ ہے. جتنی باروں نے لکھ رکھا ہے باقاعدہ شرعی, ساد و نحس کا جو تعلق ہے وہ شیعہ عقائد کے مطابق ہے. انہوں نے صاف لکھ دیا ہے کیا ہم اور آپ شیعہ ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ بیٹھے ہو, کیا ہم اور آپ شیعہ ہیں؟ جو اس عقیدے کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں, جو ساد تاریخ ہے ہمارے سامنے آئے, ہاں وہ منظور ہیں, اور جس کے آگے نحس لکھا ہوا ہو وہ ہم کو نامنظور ہے, وہ ہم کو نامنظور ہے. یہ شیعہ کے اب فیصلہ کرو خود ہی. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو سنی مسلمان ہیں, اہل سنت والجماعت ہیں. شیعہ سے ہمارا کیا تعلق ہے, شیعوں کے عقائد سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ لیکن کیا ہے, ہم ان کو بھی اپنے ساتھ میں لیے, ان کے بھی مذہب, ان کے بھی مسئلہ کے اوپر ہم کیا ہے عمل کر رہے ہیں. تاریخ کا جب موقع آتا ہے تو ہم کیا ہے ساد و نحس کو دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ ساد و نحس کے چکر میں مت پڑو, ورنہ کیا ہے تو اپنے آپ کو شیعہ مذہب ثابت کرو گے. کہ جیسے ہم اور آپ سب لوگ کیا ہے جتنے اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں. انہوں نے لکھ دیا شیعہ مذہب. تو ساد و نحس ساری گھڑیاں اچھی ہیں. بتاؤ کوئی گھڑی ایسی بھی ہے, کوئی گھڑی ایسی بھی ہے جس کو اللہ رب العزت نے خراب اور بیکار بنایا؟ سارے سال, سارے مہینے اور سارے دن, ساری گھڑیاں یہ سب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے جتنے چیزیں ہیں چاہے بہترین سانچے کے اندر ڈالا ہے, اسی میں اللہ رب العزت نے ان ایام کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. دنوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں بنایا ہے. یہ دن اور سال اور مہینے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. گویا کہ ہم ساد و نحس کا مسئلہ چھیڑ کر کے ہم اللہ کی تخلیق میں ہم نقص نکال رہے ہیں, ہم کمزوری نکال رہے ہیں. گویا کہ اللہ نے جو ہے ہم کے اوپر یہ دن کو خراب بنا دیا. اللہ نے سارے دن, سارے مہینے, سارے موسم سب اچھے بنائے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اپنے ایمان کی سیر بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ارشاد پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں یوسف ابن آدم, کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول کے زبانی فرما رہے ہیں کہ ابن آدم مجھ کو گالیاں دیتا ہے. یعنی انسان ہم کو گالیاں بک رہا ہے. کیسے گالیاں بک رہا ہے؟ یہ سب وہ دہر, کہ وہ زمانے کو برا والا کہتا ہے, بہانا دہر, اور میں ہی زمانہ ہوں. زمانے کو بنانے والا, وقت اور ایام کو بنانے والا, موسم کو بنانے والا میں ہوں. اور یہ انسان دنوں کو برا بلا کہہ رہا ہے, موسم کو برا بلا کہہ رہا ہے. یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے. بڑا بتاؤ کیا حد ہے ہماری ذلت اور خواری کی, کہ جتنا ہی بڑی شخصیت کو آپ گالی دیتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ مجرم ٹھہرائے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم اس کو گالیاں دیتا ہے. ایسی گالیاں دینا ہے کہ ہم اسی بنائے ہوئے ایام کے اندر ہم کیا ہے اچھائی اور برائی ڈھونڈ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ منحوس ہے. میرے بھائیوں, اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر ایک بے نمازی ہوتا ہے تو اس کی نحوست چاروں طرف 40 گھروں تک آتی ہے. تم کو وہ نحوست نہیں یاد ہے, اور نکاح کے اندر آ کر کے شیعہ عقائد کی پیروی کرتے ہوئے تم کو دنوں کی نحوست یاد آ رہی ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منحوس بتایا ہے, ہم اس پر غور نہیں کرتے. اور جہاں کے اوپر اللہ نے اچھا بتایا ہے ہم اس کے اندر کیا ہے ہم عیب تلاش کرتے ہیں. وہ گھر منحوس ہے جس گھر کے اندر آزان کی آواز میں منحوستی ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نحوست ہو سکتی ہے تو 3 چیزوں کے اندر ہو سکتی ہے.
نمبر ایک گھر کے اندر نحوست ہو سکتی ہے، اور گھر کی نحوست یہ ہے اس کو اس ساخت کے اوپر بنایا جائے کہ آذان کی آواز رات کے گھر تک نہ پہنچ سکے، آذان کی آواز گھر تک نہ پہنچ سکے۔ اور جانے کتنوں چیزوں کے بارے میں فرمایا، ہم تو اس کا تو کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں، اور جہاں پر نکاح کی تاریخ لینے کا معاملہ آیا، ہم شیعہ عقائد سے پیروی کرتے ہوئے ہم اللہ کی تخلیق اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر ہماری پوری کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کو ساز و نحس ان مسائل سے ہمارا کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کو خطرے میں چاہے وہ ڈالنے والی چیز ہے، لہذا بسم اللہ پڑھ کر کے چاہے نحس والی تاریخوں کا انتخاب کرو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کر کے جو ہے اس بت کو نکالو اور اس چولہے کو اپنے ذہن سے کیا ہے وہ نکالو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی حالت میں اگر مر گئے تو کفر کی حالت میں ہمارا کوئی ختم ہوگا۔ کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی مت کیا کرو، بدشگونی مت کیا کرو۔ ہم ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو پھر بعض چیزوں کے اندر ہم غیر اللہ کی طرف کیوں نسبت کر بیٹھتے ہیں کہ ہاں اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ حال ہو جائے گی، لابھ ہو جائے گا۔ تو تاریخیں چھاپتے ہیں، کہیں کا کوئی رواج ہے۔ یہ فرمایا کہ جب انسان سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے اور راستہ چلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ زمین اور یہ آسمان یہ اتنا اس کے اوپر خطرناک ہو کر کے ٹوٹنے کی کوشش کرتا ہے، ٹوٹنے کی کوشش کو اٹھا کر کے کہا ہے کسی پہاڑ سے اس کو ٹکرا دیا جائے، درخت سے اس کو ٹکرا دیا جائے، مکان سے ٹکرا دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت اس غصے کو تھامے ہوئے ہیں اور یہ بینڈ باجا بجاتے ہوئے اور گانے بجانے کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ اس وقت اس کو نہیں پتا ہے کہ ہمیں جو گانا بجانا کر رہے ہیں اور ساتھ میں ڈیجے لے کے جا رہے ہیں، یہ کیا نحوست کم ہے؟ یہ کیا نحوست کم ہے؟ ہم تاریخوں کے اندر نحوست تلاش کر رہے ہیں، دنوں میں نحوست تلاش کر رہے ہیں، اور کتنے نحوست کے کام ہیں کہ جن کو ہم شوق سے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، طے کرو کہ انشاءاللہ تاریخ کے اندر ہم آنکھ بیچ کر کے اور آنکھ کو بند کر کے کیا کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو کیا ہے وہ نحس کے اوپر بالکل نگاہ نہیں ڈالنی ہے۔ ہاں، اپنے انتظام کے حساب سے جتنے دن جو تاریخ مناسب سمجھیں وہ تاریخ کا مقرر کر لیجیے، ساز و نحس والا معاملہ جو ہے اپنے درمیان سے اس کو ختم کر لیجیے، ورنہ کیا ہے اسی حال کا اگر انتقال ہوا تو کفر کی حالت میں ہمارا انتقال ہوا، اپنے ایمان کے خیر۔ یہ دو چیزیں اور جو کچھ بھی ہمارے بیچ میں ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہر شخص شکوا بھی کر رہا ہے، لڑکی والا شکوا بھی کر رہا ہے، ہر آدمی رو بھی رہا ہے اور ہر آدمی کرتا بھی چلا جا رہا ہے۔ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے کا نمونہ ہے۔ اگر آپ کی سیرت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق شادی کر کے دنیا سے اگر ہم جا رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہم 100% کامیابی کے ساتھ۔ کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے، کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے، مہر کا جو مسئلہ آتا ہے، مہر کا نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، ارے مہر فاطمی مانگو، مہر فاطمی مانگو۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے اسے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اس سے جو ثبوت ہم کو مل رہا ہے اپنے بھائیوں سے، وہ ثبوت مل رہا ہے کہ واقعی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت ہے، اس لیے ان کی نسبت کے اوپر کیا ہے یہ مہر آدمی پسند کر رہا ہے کہ چاہے مبارک نکاح ہوگا وہ کہ جس نکاح کے اندر مہر فاطمی کو باندھا جائے۔ کوئی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا ہے تو آدمی مہر فاطمی کو تلاش کرتا ہے، ارے چلو جھگڑا سے ختم کرو، مہر فاطمی باندھو۔ تو مہر کے اندر تو مہر فاطمی یاد آ رہا ہے، مہر کا جب معاملہ آیا تو مہر فاطمی یاد آ رہا ہے کہ مہر فاطمی باندھو۔ تو پورا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا کا ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا جس انداز میں نکاح ہوا ہے تو کیا وہ پورا نکاح ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟
جیسے میرے فاطمی ہمارے لیے کیا ہے نسبت کی دلیل ہے، حضرت فاطمہ سے محبت کی دلیل ہے، حضرت فاطمہ سے انسیت کی دلیل ہے، تو اسی طریقے سے آپ کے نکاح کی جو پوری کارگزاری ہے وہ کارگزاری بھی ہمارے لیے کیا ہے، یہ محبت کی دلیل ہے اور وہی چاہا ہی جا رہا ہے۔ اگر ہم سب لوگ اس انداز کے اوپر آ جائیں جس انداز میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے تو سارے مسائل حل ہیں، سارے مسائل حل ہیں۔ ہر آدمی یہ حسرت کرنے لگے گا، ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کاش ہم کو بیٹوں کے مقابلے میں کیا ہے وہ بیٹیاں زیادہ مرحمت فرمائے۔ اتنا آسان معاملہ ہے کہ بیٹوں کے بجائے بیٹیاں زیادہ مرحمت فرمائے، کیونکہ بیٹیاں جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہیں وہ رحمت ہیں۔ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اے اللہ آپ جب اپنے کسی بندے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اس کو ہم بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ جس بندے سے ہم زیادہ محبت رکھتے ہیں اس کو پہلے میں ہم کیا ہے بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ پھر دو تین سوال ہوئے، ہر سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ ہم اس کو بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کیا ہے اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی برکت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے، اور اس رحمت کو نعمت کو ہم نے کیا ہے وہ زحمت بنا دیا، زحمت بنا دیا۔ تو اتنا نکاح کیا نکاح تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیغام بہت آئے، کئی صحابہ بڑے بڑے اجل صحابہ کی طرف سے نکاح کے پیغام آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کیا ہے وہ رد فرماتے رہے کہ ابھی چھوٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے۔ دوسرے اور حضرات ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے پیغام لے کر کے کیا سرکار کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں اور تمہارا تو رشتہ ہے، تمہارا تو یہ حق بنتا ہے، تم کیوں نہیں کہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول سے مانگ رہے ہو؟ جاؤ تم بھی کیا ہے رشتہ پیش کر دو، مانگ لو حضرت فاطمہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اس کو مت ایک صرف واقعہ مت سمجھیے، دیکھیے کہ دیکھنے سے لے کر کے اور رخصتی منگنی رخصتی تک آخر تک یہ کتنا اس کے اندر کام ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تمہیں چلے جاؤ اور مانگ لو جا کر کے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں کہتے ہوئے جو شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میرے اندر کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو حضرات نے کہا تو تم نہیں کہہ سکتے ہو تو چلو ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے جا کر کے آقا کی خدمت میں پہنچے۔ آقا تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ حضرت علی ہیں اور یہ شرم کی وجہ سے اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم ان کے وکیل بن کر کے جو ہے آپ کی خدمت میں ان کی بات عرض کر رہے ہیں، یہ آپ سے حضرت فاطمہ کو اپنے نکاح میں مانگنے کے لیے آئے، یہ اپنے نکاح میں حضرت فاطمہ کو کیا ہے اپنے نکاح مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ بس اتنا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدھے گھر کے اندر تشریف لے گئے جہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی حضرت علی کی طرف سے کیا ہے تمہارے لیے پیغام نکاح ہے، کیا تم کو یہ رشتہ منظور ہے؟ کیا تم کو یہ رشتہ منظور ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ابا جان مجھے یہ رشتہ منظور ہے، بس آپ گھر کے اندر سے باہر تشریف لائے، جہاں پہ آپ بیٹھے تھے آپ نے خطبہ پڑھا اور وہیں کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا اور کر کر کے دعا فرما دی اور شادی مکمل ہو گئی۔ یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی جو ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو صرف پہلے فاطمی ہی تک ہم حضرت فاطمہ سے تعلق نہ رکھیں، لیکن پورے شادی کے پورے کارروائی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنائیں، تو انشاءاللہ دیکھیے کتنی خیر و برکت ہم میں آتی ہے اور کتنا ہمارے گھر کا، ہمارے محلے کا، ہمارے معاشرے کا ماحول سدھر کر کے آتا ہے اور کتنے لوگ کیا ہے جنتی زندگی کی جو وہ گزار سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات یہ تھے ہمارے مہمان مکرم جناب مفتی عبدالقیوم صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، جو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں پرمغز بیان فرما رہے تھے۔
اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر آج کے اجلاس کو جو منعقد کیا